السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے میرے صحابہ، اسامہ مجھے تم سب سے زیادہ پیارا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا۔ ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل حزن و ملال، غم و اندوہ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ خوشبخت نومولود کون ہے جس کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نومولود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر کوئی تعجب نہ ہوا، کیونکہ سب اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف۔ رہا اس کا باپ تو وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لے پالک بیٹا قرار دیا۔ سفر و حضر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ الہ عظیم رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ولادت پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خوش ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو چیز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنتی رہی وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ حضرت اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو اپنے نانا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ اپنی حبشی والدہ ایمن رضی اللہ عنہ کی طرح سیاہ رنگ اور چپٹی ناک والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن کو دوسری ران پر، کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ غرض ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اس کا خون صاف کر دے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کسی کام میں مصروف تھی، اس طرف فوری توجہ نہ دے سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کی پیشانی سے بہتا ہوا خون صاف کیا۔ قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ فاخرانہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ یہ بہترین لباس جو آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعہ کے روز پہنا تھا، حضرت اسامہ کو عطا کر دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شاداں و فرحاں اپنے مہاجر و انصار و جوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر رہے تھے کہ آپ کا فرزند ارجمند عبداللہ آیا، آپ نے اسے وظیفہ عطا کیا۔ پھر اسامہ بن زید کی باری آئی تو آپ نے اسے عبداللہ کی نسبت 1.5 گنا وظیفہ عطا کیا۔
حضرت عمر بیت المال سے تقسیم کرتے وقت حفظ و مراتب اور اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ میں امیر المؤمنین کی نظر میں کم درجہ پر فائز ہوں، حالانکہ وہ اطاعت گزاری، جہاد اور زہد و تقوی میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش اور دلی تمنا ہوتی کہ مجھے اول درجہ کے مسلمانوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو۔ وظیفہ کم ملنے کا غم نہ تھا، بلکہ یہ احساس پریشان کیے ہوئے تھا کہ مجھے کم درجہ تصور کیا گیا ہے۔ ایک روز حضرت عبداللہ نے اپنے علی مقام والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کر ہی لیا۔ عرض کی بابا جان، آپ نے مال تقسیم کرتے وقت اسامہ کو مجھ پر ترجیح دی، حالانکہ میں نے جہاد میں اسامہ سے بڑھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے ساتھ بہت پیار تھا، اور اس کا باپ زید بھی آپ کو بہت پیارا تھا، پھر میں اسے دوسروں سے ترجیح کیوں نہ دوں؟ اسے یہ ترجیح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کو پیش نظر رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں؟ اس کا باپ زید بن حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خادم خاص ہے جس نے اپنے ماں باپ اور خاندان کی پرواہ نہ کی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانا گوارا نہ کیا۔ جب اس کا باپ تلاش بسیار کے بعد دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا، جس سے عارثہ کا دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ اسے یہ توقع نہ تھی کہ مجھے میرا بیٹا اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، چلو تیاری کرو، تیری ماں تیرے انتظار میں بے چین ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، میں رسول اقدس رحمت عالم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، اس غلامی پر ہزار آزادی قربان، حضرائے کرم آپ اصرار نہ کریں، میں مجبور ہوں، میں شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسیر ہوں، انہی کے در کا ہو کر رہنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں۔ اس کے بعد تمام مسلمان اسے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ نام اس وقت ختم ہوا جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کے مقام نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حبشی معلوم ہوتے تھے، رنگ سے آتا ناک چپٹی تھی، لیکن اسلام میں رنگ و نسل کے لحاظ سے امتیاز حاصل نہیں ہوتا، وہاں تو فضل و شرف، زہد و تقوی کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات پراگندہ بال غبار آلود کپڑوں والا اللہ پر اگر قسم ڈال دے تو وہ اس کی لائی رکھتے ہوئے قسم پوری کر دیتا ہے۔ حضرت اسامہ کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی پاک دامنی، ذہانت، استقامت، تواضع، انکساری، زہد و تقوی، خشیت الہی، خودداری، جذبہ جہاد، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور دین کی سربلندی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ دیکھو۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو حضرت اسامہ کو ممتاز مقام پر فائز کرتی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اوصاف حمیدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آگاہ رہنا، اسامہ بن زید مجھے تمام سے زیادہ پیارا ہے۔ میری دلی چاہت ہے کہ یہ تم جیسے نیک افراد میں شامل ہو، اس کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت اسامہ نے ابھی عمر کی 20 بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں کہ رحم مجسم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسے لشکر کا سپہ سالار بنایا جس میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ لشکر اسلام میں اس بات کو شدت سے محسوس بھی کیا گیا کہ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ایک نوخیز اور ناتجربہ کار نوجوان کو سپہ سالار بنا دیا گیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احباب اسامہ بن زید کی قیادت کے متعلق جز بز کر رہے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے اس وقت بھی سر کی تھی
جب اس کے باپ زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، حالانکہ اس کا باپ امارت کے لائق تھا اور اسامہ بھی اس لائق ہے کہ اسے لشکر کا امیر بنایا جائے۔ یہ مجھے تم سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ لشکر نے ابھی کچھ نہیں کیا تھا، رسول اقدس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن آپ نے یہ وصیت فرما دی تھی کہ اسامہ کے لشکر کو روکا نہ جائے، یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکری اسلام کو روانہ کر دیا۔ شاہ روم ہرقل کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی، اور ساتھ ہی اسے یہ خبر بھی ملی کہ شام کے سرحدی علاقے پر اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکری اسلام حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار ہے، تو وہ بڑا حیران اور مرعوب ہوا، کہنے لگا عجیب قوم ہے، اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیش قدمی سے روک نہ سکی۔ اس جرأت مندانہ اقدام سے رومی لشکر سہم گیا۔ شاہ روم کے حوصلے پست ہو گئے، اسے دوبارہ جزیرہ نمایاں عرب پر شام کے راستے حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو رعب و دبدبہ ان کے دلوں پر طاری ہو چکا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جانے والا لشکر صحیح و سالم واپس لوٹا، کسی ایک فرد کا بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 2 سال پہلے حضرت اسامہ کو ایک جتھے کا امیر بنا کر ایک مہم پر روانہ کیا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا، فتح نصیب ہوئی۔ واپس مدینہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فتح کی نوید سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حضرت اسامہ کو اپنے قریب بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مجھے اس معرکے کی تفصیلات بتاؤ، تمہارا یہ مقابلہ کیسا رہا؟ میں نے عرض کیا کہ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو وہ سر پر پاؤں رکھے بھاگ رہے تھے کہ میں نے ایک شخص کا پیچھا کیا اور جلد ہی اس کو دبوچ لیا۔ میں نے اس کی طرف نیزہ سیدھا کیا ہی تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ میری یہ بات سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، افسوس اسامہ، تو نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل کرنے کا تجھے کیا حق تھا؟ آخرت میں اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ افسوس اسامہ، مجھے یہ سن کر بہت ہی دلی صدمہ ہوا ہے۔ آپ غم بھرے انداز میں یہ بات دہرا رہے تھے، میں یہ انداز دیکھ کر گھبرا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، آج کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے والے کسی بھی شخص پر میں وار نہیں کروں گا، ہوا وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ سبق زندگی بھر یاد رکھا، کیونکہ اس واقعے نے ان کے دل پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ حالانکہ جس شخص کو حضرت اسامہ نے قتل کیا تھا، اس نے مجاہدین کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ان کے نزدیک اب وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا سہارا لینا چاہتا تھا، تاکہ تازہ دم ہو کر پھر مجاہدین کے مقابلے پر اتر آئے۔ آپ نے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ اگر اس قسم کے شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو کسی مومن پر تلوار اٹھانے کا قطعاً کسی کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ آپ نے پوری زندگی اس تصور کو اپنے دل میں جاگزیر رکھا۔ جب مسلمانوں میں فتنہ کبرا برپا ہوا، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت اسامہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس معرکے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ مقابلے میں مسلمان تھے اور کسی کے خلاف تلوار اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا، اگر آپ کسی خونخوار شیر کی کچار میں ہوتے تو میں بلا خطر اس میں داخل ہو جاتا اور آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتا، لیکن اس معاملے میں معذرت خواہ ہوں، میری تلوار کسی مسلمان کو نشانہ نہیں بنا سکتی۔ مجھے وہ سبق آج تک یاد ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے شخص کی گردن اڑانے کی خبر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا تھا کہ اس فتنے کے دوران اپنے گھر سے نہ نکلے۔ تو بعض ساتھیوں نے امیر معاویہ کے خلاف نبض آزما ہونے کے لیے میدان میں اتارنے کے بہت جتن کیے، لیکن آپ نے صاف صاف ان سے کہہ دیا، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے خلاف قطعاً نہیں لڑوں گا، میرا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ایک ساتھی نے کہا، کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور نہ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی
فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ حکم مشرکین کے خلاف آزما ہونے کے بارے میں ہے، اس پر ہم مسلسل عمل پیرا رہے ہیں اور اللہ کے دین کے غالب آنے تک ان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ غزوہ احد میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف نکلے۔ ان میں سے بعض کو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ اسامہ بن زید بھی ان میں سے تھے جنہیں جہاد میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جب یہ واپس لوٹے تو زار و قطار رو رہے تھے کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ جہاد میں شریک ہونے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر چلنے لگے کہ کہیں آج بھی نوعمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ نے جہاد کے لیے تلوار اٹھائی اس وقت آپ کی عمر صرف 15 برس تھی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے اس نازک موقع پر اسامہ بن زید، حضرت عباس، ابو سفیان بن حارث اور دیگر 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان کارزار میں ثابت قدم رہے اور اس چھوٹے سے لیکن بہادر جتھے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ آپ ببانگ دوہل پکار کر دشمن کو یہ پیغام مسلسل سناتے رہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جنگ موتا میں حضرت اسامہ نے اپنے باپ زید بن حارثہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں کفار سے نبض آزما ہوئے، یہاں تک کہ یہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی۔ حضرت اسامہ ان کی ہدایات کے مطابق میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ حضرت خالد بن ولید جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے لشکر اسلام کو رومی لشکر کے مضبوط آنی پنجے سے سلامتی سے نکال لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ اپنے شہید باپ کی جسد خاکی کو سرزمین شام میں سپرد خاک کر کے انہی کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس مدینہ پہنچے۔ سفر 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ شاہی امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی 20 برس کی تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقاء کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ اس کے یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا تو لشکر اس صورتحال کے پیش نظر روانہ نہ ہوا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شدید بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سے آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر اسے میرے کاندھے پر رکھتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر اسلام کو سرزمین شام کی طرف روانہ کیا، جس کا حکم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انصار نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ وہ حضرت صدیق اکبر سے اس کے متعلق بات کریں، اگر وہ لشکر کی پوری روانگی پر اصرار کریں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام دے کہ لشکر کا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم کی زبانی پیغام سنا تو غضبناک ہو گئی اور غصے کی حالت میں فاروق اعظم سے کہا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ کو امیر لشکر مقرر کیا، اور تم مجھے مشورہ دیتی ہو کہ میں اسے معزول کر دوں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت فاروق اعظم صحابہ کے پاس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسامہ کی قیادت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری وجہ سے آج خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خفا ہوئے۔ جب یہ لشکر نوجوان جرنیل اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل لشکر کے ساتھ ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، نہ آپ نیچے اتریں گے اور نہ ہی میں گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا یہ اعزاز اور سعادت نہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کروں؟ مدینہ طیبہ سے باہر تھوڑی دور جا کر حضرت اسامہ اور لشکری اسلام کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور فرمایا، شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں نصیحت کی ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں ارشاد فرمایا، اگر عمر بن خطاب کو اپنے ہمراہ نہ لے جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں مرکز میں میرے ساتھ ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت اسامہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر کو مدینہ میں رہنے دیا تاکہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کریں۔ حضرت اسامہ بن زید لشکری اسلام کو لے کر روانہ ہوئے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا شاہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکری اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقاء اور قلعہ دارون کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں میں روم کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا۔ حضرت اسامہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مالی غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت واپس مدینہ طیبہ لوٹے۔ یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہوگی کہ حضرت اسامہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا جتنا حضرت اسامہ لائے۔ جو وقت گزرتا گیا مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور شان و شوکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 3000 اور میرے لیے 2000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ کا وہ مقام نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، بیٹا افسوس تجھے علم نہیں، سنو اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جو آپ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے اور اسی وظیفہ پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے دربار خلافت سے مقرر کیا گیا تھا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت اسامہ سے ملتے خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان کی اس شفقت کے بارے میں سوال کرتا تو ارشاد فرماتے، کیا تجھے معلوم نہیں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا تھا جس میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بن مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا۔ مقدمہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ بنو مخزوم کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارے قبیلے کی خاتون پر شرعی حد نافذ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ باہمی مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے آمادہ کیا جائے، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی سفارش مان کر حد نافذ کرنے کا حکم صادر نہ کریں۔ بنو مخزوم کی لجاجت، پیشمانی اور پریشانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مظلومیہ عورت کے حق میں سفارش پیش کر دی۔ چونکہ یہ اللہ کی حدود میں صریحاً مداخلت کی جسارت تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سنتے ہی غضبناک ہو کر فرمانے لگے،
اسامہ تجھے حدود الہی میں مداخلت کی جرأت کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں یہی قباحت پائی جاتی تھی کہ اگر ان کا کوئی بڑا آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا، اور اگر کوئی عام آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس پر حد نافذ کر دی جاتی۔ اس وجہ سے یہ قوم ہلاکت کا شکار ہوئی۔ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ہرچند کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید سے بہت پیار تھا، لیکن آپ کے قلب اطہر میں اللہ تعالیٰ کا پیار ہر چیز پر غالب تھا۔ کوئی قیمتی تحفہ اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ قبول کرنے کے بعد عموماً حضرت اسامہ کو دے دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حکیم ابن حزام نے قیمتی چوغا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہننے کے بعد وہ حضرت اسامہ کو دے دیا۔ دحیہ کلبی نے ایک قیمتی لباس بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اسامہ کو دے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید اس اعتبار سے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوئے کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے۔ اس سے پڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کسی کو وہ محبوب رب العالمین کی محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا فانی سے رحلت کے وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر کوئی 18-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کا اگرچہ زیادہ وقت میسر نہ آیا، لیکن پھر بھی بعض مسائل میں ان سے رجوع کیا جاتا، جس طرح کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت اسامہ سے دریافت کیا کہ تعاون کے متعلق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد ہو تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تعاون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقے پر نازل کیا گیا، اس لیے جب تم سنو کہ فلاں جگہ تعاون پھیلا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس جگہ رہائش پذیر ہو جہاں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے رائے فرار اختیار نہ کرو۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں کھجور کے درخت کی قیمت تقریباً 1000 درہم تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید نے ایک مرتبہ اپنے باغ میں کھجور کا ایک درخت کاٹ کر اس سے مغز نکالا۔ ساتھیوں نے تعجب کا اظہار کیا، اتنا قیمتی درخت برباد کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کھجور کے مغز کا مطالبہ میری پیاری ماں نے کیا تھا، میری والدہ اگر کوئی مطالبہ کر دے اور اسے پورا کرنا میرے بس میں ہو تو میں ضرور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خواہ اس میں مجھے کتنا ہی نقصان برداشت کیوں نہ کرنا پڑے۔ ماں کی عظمت اور اس کی خدمت کے مقابلے میں کھجور کا یہ درخت کیا حیثیت رکھتا ہے؟ محبوب رب العالمین کی محبوبیت کا شرف حاصل کرنے والا، عالم شباب میں لشکر اسلام کی قیادت کا عظیم فریضہ سر انجام دینے والا، عہد رسالت اور عہد خلافت میں عزت و شرف کی نگاہ سے دیکھا جانے والا عظیم جرنیل اپنی عمر کی 60 باریں گزار کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے آخری ایام میں مدینہ طیبہ کے قریب جرف نامی بستی میں داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔